وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ حامیم السجدہ 23-27 درس کا نمبر 13 سے 16 آیت حصہ ششم. آج کا موضوع، کیا ہم اپنے آپ کو عملاً بڑا سمجھتے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ. پھر اگر یہ منہ پھیر لیں تو کہہ دو کہ میں تم کو ایسی چنگھاڑ کے عذاب سے آگاہ کرتا ہوں جیسے عاد اور سمود پر چنگھاڑ کا عذاب آیا تھا. اذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون. جب ان کے پاس پیغمبر ان کے آگے اور پیچھے سے آئے کہ خدا کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، کہنے لگے کہ اگر ہمارا پروردگار چاہتا تو فرشتے اتار دیتا، سو جو تم دے کر بھیجے گئے ہو ہم اس کو نہیں مانتے. فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ. جو عاد تھے وہ ناحق ملک میں غرور کرنے لگے اور کہنے لگے کہ ہم سے بڑھ کر قوت میں کون ہے. کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ خدا جس نے ان کو پیدا کیا وہ ان سے قوت میں بہت بڑھ کر ہے اور وہ ہماری آیتوں سے انکار کرتے رہے. فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحِسَاتٍ لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. تو ہم نے بھی ان پر نحوست کے دنوں میں زور کی ہوا چلائی تاکہ ان کو دنیا کی زندگی میں ذلت کے عذاب کا مزہ چکھا دیں، اور آخرت کا عذاب تو بہت ہی ذلیل کرنے والا ہے اور اس روز ان کو مدد بھی نہ ملے گی. سامعین کرام، سورہ حامیم السجدہ آیت نمبر 13. فَإِنْ أَعْرَضُوا، اگر یہ نہ مانے تو کہہ دو
فقل انذرتکم صاعقۃ مثل صاعقۃ عاد و ثمود، تو اے داعی تم ان سے کہہ دو کہ میں تمہیں کڑک سے ڈراتا ہوں جیسے کہ قوم عاد اور قوم ثمود پر کڑک آئی تھی۔ اذ جاءتہم الرسل من بین ایدیہم ومن خلفہم، جب ان کے پاس رسول آئے ان کے سامنے سے اور ان کے پیچھے سے، اور پیغام کیا دیا، اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کسی کی سامنے سر نہ جھکاؤ، کسی اور کی اطاعت نہ کرو، کسی اور کی بندگی نہ کرو۔ قالوا لو شاء ربنا لانزل ملائکہ، تو کہنے لگے کہ اگر ہمارا رب چاہتا تو فرشتے نازل کر دیتا، فإنا بما ارسلتم به کافرون، پس ہم اس چیز سے جو تم دے کے بھیجے گئے ہو انکار کرتے ہیں۔ فاما عاد، پس قوم عاد نے فاستکبروا فی الارض بغیر الحق، ناحق تکبر کیا زمین میں، وقالوا من اشد منا قوہ، اور کہا ہم سے طاقت میں کون زیادہ ہے۔ اولم یروا ان اللہ الذی خلقہم هو اشد منہم قوہ، اور کہا ہم سے طاقت میں کون زیادہ ہے، اور کیا انہوں نے دیکھا نہیں، اولم یروا، کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ اللہ تعالیٰ جس نے انہیں پیدا کیا ہے وہ ان سے طاقت میں کہیں بڑھ کر ہے۔ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ، اور وہ میری آیاتوں کا انکار کرتے رہے۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا، پس ہم نے ان پر تیز آندھی بھیجی، فی ایام نحسات، منحوس دنوں میں، لنذیقہم عذاب الخزی فی الحیات الدنیا، تاکہ ہم ذلت کے عذاب کا مزہ ان کو دنیا کی زندگی میں چکھا دیں۔ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَىٰ، اور آخرت کا عذاب تو اور بھی ذلت کا ہے، وَهُمْ لَا يَنصُرُونَ، اور ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ انہی آیات کو ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں سامعین اکرام۔ گزشتہ سبق تھا اذ جاءتہم الرسل من بین ایدیہم ومن خلفہم اللہ تعبدوا الا اللہ قالوا لو شاء ربنا لانزل ملائکہ۔ تھوڑا سا میں اس پہ بات کروں گا کہ انہوں نے پیغمبر کو کہا کہ بھئی تم کیسے رسول ہو۔ یہ مضمون پہلے بھی گزر چکا ہے کہ ما لہذا الرسول یأکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ کیسا رسول ہے جو کھانا بھی کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے۔ اور پھر دوسری جگہ ہے وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ، اور اگر تم نے اپنے جیسے انسان کی اطاعت کی تو تم بڑے نقصان میں پڑ جاؤ گے۔ یہ ایک ذہنیت ہے سامعین کرام، انسان کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا جبکہ وہ انہی جیسا انسان ہو۔ اس کو دیکھیں، یہ ہماری وہ ذہنیت کا مسئلہ ہے۔ مثال کے طور پہ ابراہیم علیہ السلام کے والد کو جب نصیحت کی ان کے بیٹے نے، تو یہی بس آپ تصور کر لیں، وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے، جو ان کے والد تھے اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے کہ باپ تو میں ہوں، تو تم کیسے مجھے نصیحت کر رہے ہو۔ یہ ایک دیکھیں ایک تصور پایا جاتا ہے۔ انسان اصل میں تو مسئلہ جو ہے وہ میرے ذہن میں جو آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنے سوا کسی کی بھی بات نہیں مانتا، اور اگر مانتا بھی ہے تو وہ حالات کا جبر ہوتا ہے۔ یہ تھوڑی سی اگر آپ اس بات کو سوچیں، کسی کی بھی بات، آج دیکھ لیں ہم ہیں، ٹھیک ہے، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لیکن نہ اللہ کی مانتے ہیں نہ رسول کی مانتے ہیں، اور باقی علماء حق جو ہیں وہ ان کی تو مانتے ہی نہیں ہیں۔ مثال کے طور پہ میں عرض کر رہا ہوں، یا میں ایک اور طرز سے یہ بات کرتا ہوں، مثال کے طور پہ شوہر کا موڈ خراب ہو گیا، اب وہ موڈ جب تک میاں جی اپنا موڈ درست نہ کریں خود، یا غصہ ٹھنڈا نہ ہو جائے ان کا، وہ کسی کی بھی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ دیکھیں اسلام تو ہمیں اخلاق سکھاتا ہے۔ ایک بات یہ نوٹ کر لیں، ہم نے اسلام کو محدود کر دیا ہے کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ،
اور عبادات کو بھی ہم نے محدود کر دیا ہے۔ یہ ایک بہت یعنی محدود سوچ ہے اور غلط ہے۔ میں کہہ رہا ہوں یہ غلط ہے۔ دیکھیں اسلام تو ہمیں بندگی کا درس دیتا ہے، وہی یا پیغمبر وہی جب آتی ہے تو پیغمبر ہمیں یہی کہتا ہے کہ بھئی بندگی اللہ کی کرنی ہے، ایک اللہ کے سامنے سر جھکانا ہے، ایک اللہ کی ماننی ہے، اپنی نہیں کرنی، اللہ کی ماننی ہے۔ وہ آخری پارے میں آیت ہے نا، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اور اپنے آپ کو اس نے بچا لیا خواہشات نفس سے، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کا ٹھکانہ جو ہے وہ پھر جنت ہے۔ نَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، یہ چیز ہم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اپنی مرضی چھوڑنے کے لیے آج کا انسان تیار نہیں ہے۔ آپ اپنے آپ کو دیکھ لیں، میں تو دیکھیں میں تو آپ سے بات کر رہا ہوں نا، میں اگر مثال دوں گا تو یا اپنی دوں گا یا آپ کو کہوں گا کہ آپ خود سوچیں اپنے متعلق، تو عام طور پہ آپ دیکھ لیں ہم میں سے ہر شخص کا اپنا ایک مزاج ہے، اپنا ایک رویہ ہے، اپنی اپنی ترجیحات ہیں، اور ترجیح جو ہے ایک بات مشترک ہے کہ ہماری ترجیح جو ہے وہ ظاہر ہے، دنیا ہے۔ اس کام میں میرا کیا مفاد ہے، اگر مفاد نہ ہو تو ہم پھر وہ کام نہیں کرتے۔ مفادات کے تابع ہو کر ہم زندگی گزار رہے ہیں، اور ایک بات ہم میں مشترک ہے کہ آخرت دنیا کی نسبت، یعنی دنیا کو ہم نے ترجیح دے دی ہے آخرت پر۔ آخرت پر تو جناب ہمارا یقین ہی نہیں ہے، تو ترجیح کے معنی کیا ہوئے؟ بہرحال تو بہرحال میں لانزل ملائکہ کی بات کر رہا تھا، لو شاء ربنا لانزل ملائکہ، اگر ہمارا رب چاہتا تو فرشتے، یعنی آپ اپنے آپ کو اتنا سپیریئر یعنی سمجھتے ہیں کہ اب فرشتہ آئے گا اور پھر آپ کو اللہ کی طرف دعوت دے گا یا جو بھی ہوگا، یعنی اتنا تکبر۔ اب یہاں اگر آپ دیکھیں نا، یہ تکبر کا لفظ جو ہے یہ اس آیت کے شروع میں بھی ہے، وَعَمَّ عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا، انہوں نے اپنے آپ کو بڑا جانا، تکبر کیا۔ تو یہ قومیات کون تھی؟ یہ ہم ہیں، قومیات تو ہم ہیں، ہم اپنے آپ کو بڑا سمجھتے۔ دیکھیں قومیات کی تمام صفات ہم میں موجود ہیں، ہم اپنے آپ کو بڑا تصور کرتے ہیں، جبکہ اللہ نے ہماری جو نجات ہے، جو کامیابی ہے، وہ اس میں رکھ دیا ہے کہ ہم فقط رب کو بڑا کریں۔ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اے چادر اوڑھنے والے اٹھو، فقط رب کو بڑا کرو۔ اور آپ دیکھ لیں ہمارا جو نعرہ ہے اسلام کا، وہ اللہ اکبر ہے، اللہ بڑا ہے۔ دیکھیں یہ بات یعنی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، ہمارے ساتھ عام ہو رہی ہیں، لیکن ہم اس پہ سمجھتے نہیں ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم سمجھنے ہی نہیں چاہتے، اسلام کے کسی بات پر بھی ہم سوچنا سمجھنا گوارا نہیں کرتے۔ اب اللہ اکبر جو ہے کافی نعرے لگائے جاتے ہیں، لیکن ہم اس کا مطلب نہیں سمجھتے۔ اللہ بڑا ہے، بڑا تو پھر بڑا ہوتا ہے، اور بڑے کا کہنا مانا جاتا ہے، اور اسی میں انسان کی کامیابی کا راز ہے کہ یہ اللہ کو بڑا کرے۔ جیسے کہ میں نے سورہ مدثر کی جو پہلی آیات تھی وہ سنائے، یا ایھا المدثر قم فانذر، اٹھو اور ڈراؤ، اور وربک فکبر، فقط رب کو بڑا کرو۔ تو پیغمبر آتے اس لیے ہے کہ وہ رب کو بڑا کرے، رب کی تکبیر کرے، رب کی بڑائی بیان کرے، اور لوگوں کو رب کی بڑائی کی طرف دعوت دے۔ آج ہم بڑے بن بیٹھے ہیں، ان فرعون علا فی الارض،
فرعون زمین پر بڑا بن بیٹھا تھا. ان فرعون علا فی الارض، فرعون زمین میں ہم زمین میں بڑے بن بیٹھے ہیں. میں آپ سے مخاطب ہوں. دیکھیں جو نیک لوگ ہیں، جو متقی ہیں، میں ان سے باتیں نہیں کر رہا. جو مومن ہیں، جو اللہ کے بندے ہیں، میں تو ان سے بات نہیں کر رہا. پیغمبر جب آتا ہے وہ عام لوگوں کو، جب معاشرہ بگڑا ہوا ہوتا ہے تب وہ آتا ہے. جب معاشرے میں بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے، جب لوگ اپنے آپ کو بڑا تصور کرتے ہیں، تب پیغمبر آتا ہے اور وہ اس کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قم فانذر وربک فکبر، اٹھو اور ڈراؤ، فقط رب کی بڑائی بیان کرو، رب کو بڑا کرو. فکبر رب وربک فکبر. اس میں تھوڑی سی گرامر کی وہ تاکید ہے، وربک فکبر، کہ یعنی ترتیب الٹ دی ہے اللہ تعالیٰ نے گرامر کے حساب سے. وہ اس لیے کہ اہمیت کے حساب سے کہ فقط رب کو بڑھ، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ. اصل میں تو جملہ بنتا ہے کبر ربک، لیکن اللہ نے جو کام کرنا ہے وہ پہلے بیان کر دیا، یعنی مفعول ہے جو پہلے بیان کر دیا. تو دیکھیں یہاں فَاسْتَكْبَرُوا، یہ میں بات کر رہا ہوں من اشد منا قوہ. جب پیغمبر نے دعوت دی، انہوں نے کہا کہ ہم بڑے تو ہم ہیں، ہم سے کوئی طاقتور تو نہیں ہے. دیکھیں آج ایک بات میں آپ کو نرم انداز میں کہہ رہا ہوں، اگر آپ رب کے حکم کے سامنے سر نہیں جھکا رہے تو عملی طور پہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بڑا تو میں ہوں، رب تو بڑا نہیں ہے. دیکھیں ایک زبان قال ہوتی ہے، ایک حال ہوتی ہے، اور بعض اوقات نادانستگی میں ہم وہ کہہ رہے ہوتے ہیں، وہ کر رہے ہوتے ہیں جس کا کرنا کفر اور جس کا سوچنا بھی کفر ہے اور جس کا کرنا بھی کفر ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کوئی بھی، یعنی مجھے یقین ہے کہ اگر میں پوچھوں کہ بڑا کون ہے، مسلمانوں سے اگر میں پوچھوں تو وہ کہیں گے اللہ بڑا ہے، اللہ اکبر. زبان سے تو ہم کہتے ہیں، زبان سے کہنے سے تو جناب کچھ بھی نہیں ہوتا. اصل میں تو آپ ایک حال کو، یعنی ایک بات کو مان لیں کہ رب بڑا ہے. جب رب بڑا ہے تو پھر آپ رب کی مانیں گے. یہاں دیکھیں تکبر کا ہے، حکم سے انکار کر دینا اور اس انکار پر جم جانا، یہ تکبر ہے. آپ سے غلطی ہو گئی، فوراً آپ نے معافی مانگ لی، یہ گناہ ہے جو اللہ نے معاف کر دیا. لیکن اگر آپ کی روش غلط ہو گئی، آپ غلط کام کر رہے ہیں اور پھر اس پر جم بھی گئے، تو یہ جو ہے تکبر ہے، یہ پھر مختلف ہو جاتا ہے. تو ہم دیکھیں ہماری روش کافرانہ، ہماری روش مشرکانہ، ہماری روش جو ہے منافقانہ. اصل میں یہ دیکھیں جو بیچ کی بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں نہ کفر سے کوئی مطلب ہے، نہ شرک سے مطلب ہے، نہ منافقت، یہ ساری چیز، نہ مومن ہونے سے کوئی غرض ہے. ہمارے لیے ساری جو القابات ہیں یہ فالتو ہیں. ہمارے لیے اہم ہمارا مفاد ہے ظاہر، مجھے کیا ملنا ہے، مجھے کتنا ملے گا، میں کیا کر رہا ہوں. آپ لم یرد الا الحیات الدنیا کے الفاظ ہیں ہمارے بارے میں. فاعرض عن من تولى عن ذکرنا ولم یرد الا الحیات الدنیا. اے نبی آپ اس شخص سے اپنا رخ پھیر لیجئے جو میری یاد سے پھر گیا. اب اس کی مثال کیا ہے، یعنی اس کا عمل کیا ہے، لم یرد الا الحیات الدنیا. لیکن سوچیں نا آپ خود بھی تو سوچا کریں نا. ساری باتیں مطلب یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ تم ہی بتاؤ تو ہم دیکھیں گے، اور وہ بھی کیا دیکھنا ہے بھارت. تو میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ لم یرید الا الحیات الدنیا، اللہ کی یاد سے ہم نے منہ موڑ لیا ہے. اب کیا چاہتے ہیں؟
دنیا کی زندگی آپ دیکھ لیں، یہ گھر گھر کی کہانی ہے، یہ ایک ایک فرد کی کہانی ہے، یہ ساری قوم کی کہانی ہے، ساری امت کی کہانی ہے۔ لم یرد الا الحیات الدنیا۔ کوئی دلیل کی ضرورت نہیں ہے مجھے، پکار کے ہم اپنے عمل سے پکار کے ہمیں چاہیے صرف دنیا۔ اللہ اللہ۔ تو بہرحال فاستکبروا فی الارض بغیر الحق وقالوا من اشد منا قوة۔ میں آپ سے صرف یہی بات کہہ رہا ہوں کہ یہ بات ہم زبان حال سے کہہ رہے ہیں کہ طاقتور ہیں تو میں ہوں، مجھ میں طاقت ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ دیکھیں، اللہ کی ہدایت سے منہ موڑ لینا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں بڑا تو میں ہوں، میں تو اپنی مانوں گا۔ آج ہم سب نے ہدایت سے منہ موڑ لیا ہے۔ من اشد منا قوة۔ دیکھیں، ضروری نہیں ہے کہ آپ الفاظ سے بھی یہ کہیں، یہاں تو ہے نا قالو، انہوں نے کہا، ہم کہتے نہیں ہیں، ہم کرتے ہیں، ہم سے بڑا کوئی نہیں ہے، میں تو اپنی کروں گا۔ یہ ایک ایک کا حال ہے ہم میں سے۔ آج جو یہ مسلمان قوم ہے نا، ایک ایک زبان حال سے کہہ رہا ہے کہ بڑا ہے تو میں ہوں۔ دیکھیں، میں پہلے بھی آپ کو کہا کہ بڑے کا کہنا، بڑے کے سامنے ہم سر جھکاتے ہیں۔ دنیا کی میں بات کر رہا ہوں۔ میں نے آپ کو مثال دی تھی کہ ایک ادارے میں ہیں آپ، ایک کارخانے میں، ادارے میں جنرل مینیجر یا باس جو ہے، اس کا آپ کہنا مانیں گے، اس کو آپ یس سر کہنا ہے۔ فوج کا ڈسپلن آپ دیکھ لینا، ان کو سکھایا جاتا ہے کہ یس سر، جو بڑا ہے اس کو یس سر کہنا ہے، جی سر، یس سر۔ یہی ہے ڈسپلن، یہ اسلام کا ڈسپلن ہے۔ تم نے اللہ کو کہنا ہے ہاں جناب۔ وقالوا سمعنا واطعنا، وہ یہ زبان حال سے کہتے ہیں کہ ہم نے سنا، ہم مانتے ہیں، ہمیں بخش دے، غفرانک، ہمیں بخش دے۔ ہم نے سنا، اور اگر آپ کا رویہ متکبرانہ ہو گیا تو پھر آپ کیا کہیں گے زبان حال سے؟ سمعنا وعصینا، ہم نے سنا، سن تو لیا، مانتے نہیں ہیں ہم۔ یہ ہمارا قومی رویہ ہے، اور میں اکثر آپ کو مثالیں دیتا رہتا ہوں۔ بہرحال تو دیکھیں، من اشد منا قوة، کون ہے زیادہ ہم سے طاقتور؟ یہ ہم زبان حال سے کریں، اس بات کا ادراک کریں آپ۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دیکھو، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے وہ تم سے زیادہ طاقتور ہے۔ جب ہم طاقت دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی، تو ویسے تو ہم کسی چیز کو خاطر میں نہیں لاتے۔ اس وقت جو اللہ کے عذابات بیان ہو رہے ہیں، یا دنیا میں جو عذاب ہے، دیکھیں پیغمبر آتا ہے، وہ پہلے دنیا میں عذاب یا ثواب کی خوشخبری دیتا ہے۔ جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی جو انذار کیا کوہ صفا پہ چڑھ کے، تو کیا کہا تھا کہ لوگوں، تمہارے اعمال کے نتائج اگر یہی اعمال رہے تو میں تمہیں اللہ کے عذاب کا لشکر تم پر حملہ آور ہونا والا ہے، اور تم اس سے ڈرو اور کہہ دو کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول۔ لیکن وہ ڈرے نہیں۔ تاریخ شاہد ہے، واقعہ ہے، کوہ صفا پر کتنے لوگ ان کی دعوت کو سن کر ایمان لے آئے تھے؟ مجھے آپ بتائیے۔ کوئی بھی نہیں مان۔ آج ہم مسلمان قوم، کتنے لوگ جو ہیں ایمان، حقیقی ایمان کی دولت سے سرفراز ہونا چاہتے ہیں، کتنے ہم میں ہیں جو دنیا پر آخرت کو ترجیح دینا چاہتے ہیں، کتنے ہیں ہم میں سے وہ لوگ جو اپنا رخ اللہ کی طرف پھیرنے کے لیے تیار ہیں اور اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے راستے پر چلنے کے لیے تیار ہیں؟ کتنے ہیں وہ لوگ جو عملی طور پہ اللہ اکبر کا نعرہ لگانے کے لیے تیار ہیں؟ زیرو، کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ ہمارا حال ہے۔ اور صدیاں ہو گئی سر، صدیاں ہو گئیں جب آپ نے اسلام کو چھوڑ دیا ہے۔ اسلام تو کہتا ہے اللہ اکبر، ہم نے اپنے آپ کو بڑا کیا ہوا ہے۔
دیکھیں میں بار بار آپ سے کہہ رہا ہوں، دیکھیں یہ بعض باتیں نا ذہن میں بٹھانی بڑی مشکل ہیں، کیونکہ یہ ایسا ہم سوچتے نہیں ہیں۔ شیطان نے کہا میں بڑا ہوں، انا خیر منہ، میں بہتر ہوں، یہ الفاظ ہیں اس کے۔ اب ہم میں سے ہر شخص اپنا رویہ، اپنا خیال، اپنا روش، بہت سے میرے سامنے مثالیں موجود ہیں۔ میاں بیوی کی عام طور پہ مثالیں ہوتی ہیں، شوہر بیوی دونوں ایک دوسرے سے نالاں ہیں، شوہر کہتا ہے کہ ہوں تو میں ہوں، بیوی کہتی ہے ہوں تو میں ہوں، اور دونوں اسی میں پھر آپ دیکھ لیں کہ گھر میں پھر فساد ہوتا ہے۔ حالانکہ ایک کو اللہ تعالیٰ نے بڑا بنایا ہے، اور اگر دوسرا بڑا بننے کی کوشش کرتا ہے تو پھر فساد ہو جاتا ہے عام طور پہ۔ دیکھیں یہ بات ویسے ضمنی طور پہ آ رہی ہے، ویسے میں کہہ رہا ہوں کہ گھریلو جو تعلق ہے، یعنی میاں بیوی کی جب بات آتی ہے تو ظاہر ہے کہ ایک کو بڑا ہونا چاہیے اور دوسرے کو بات ماننی چاہیے۔ دو دیکھیں، عورت اور مرد، یہ اللہ تعالیٰ نے نظام بنایا ہے کہ اسی سے سلسلہ انسانی چلتا ہے اور ایک خاندان بنتا ہے۔ اب نہ میاں نہ بیوی دونوں کو اسلام کی سمجھ تو ہے نہیں، میں دونوں کی بات کر رہا ہوں۔ اچھا، اب تکبر تو ہماری خون کی رگ رگ میں ہے، تو جہاں بھی اب عام طور پہ اب قانون کیا ہے اللہ کا کہ الرجال قوامون علی النساء، مرد کو اللہ تعالیٰ نے حاکم بنایا ہے، اور بیوی کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے تم اطاعت کرو، فالصالحات قانتات، فرما بردار ہوتی ہیں بیویاں جو ہیں وہ فرما بردار ہوتی ہیں شوہروں کی۔ لیکن دیکھیں یہ تو انسانیت کا مسئلہ ہے کہ یہ اللہ کے حکم کو نہ سننے کے لیے تیار ہے نہ ماننے کے لیے تیار ہے، کیا میاں اور کیا بیوی ایک ہستی نہیں ہے۔ تو ویسے میں گھر کے نظام کی بات کر رہا ہوں کہ بیوی اگر مطیع نہ ہو تو پھر فساد ہوگا گھر میں۔ اب ظاہر ہے کہ بیویاں تو اطاعت گزار نہیں، آج کی تمام عورتیں، میں ایک کی بات نہیں کر رہا، ہر ایک کے ذہن میں یہ ہے کہ میں اور میں اب ظاہر ہے کہ اپنے اپنے ہمارے آئیڈیل ہیں۔ ہم تو نہ مرد کا تعلق ہے ایمان سے، یعنی نہ مرد مومن ہے نہ بیوی مومنہ ہے، اب سب اپنی اپنی کر رہے ہیں، اپنی اپنی ڈفلی بجا رہے ہیں۔ لیکن میں گھر کی سطح پہ بات کر رہا ہوں کہ ٹھیک ہے اگر کافر بھی ہیں، کوئی کافر بھی ہے، لیکن بیوی اگر شوہر کو حکم کے سامنے سر جھکا دیتی ہے تو گھر میں پھر فساد زیادہ نہیں ہوتا ہی نہیں ہے تقریباً، کیونکہ بیوی اگر شوہر کی، دیکھیں ایک اطاعت گزار ہے اور ایک حکم دینے والا ہے، تو شوہر کو اللہ تعالیٰ نے ایک درجہ بنا دیا ہے، یہ تو انتظامی لحاظ سے ہے نا کہ ایک بڑا ہے۔ دیکھیں سفر پہ بھی ہمیں حکم ہے کہ آپ جب جاؤ، اگر دو ہیں تو آپ ایک کو بڑا بنا لو، اگر آپ میں دو ہیں تو ایک کو بڑا بنا لو، تو تین ہیں تو ایک کو بڑا بنا لو۔ امیر کی جو ہے وہ ہے۔ تو ویسے ہی میں نے آپ کو کہا بیویوں کو اللہ تعالیٰ نے مطیع بنایا ہے، اپنی مت کریں، شوہر کی سنیں، شوہر کی مان لیں۔ اب باقی تو باتیں ہیں، تفصیل ہے اس کی، میں تفصیل میں نہیں جاتا، یا میں کہہ رہا ہوں من اشد منا قوہ، ہم مجھ سے زیادہ طاقتور تو کوئی نہیں ہے۔ یہ ہم آج انفرادی طور پہ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ نہیں، کہ دیکھو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے وہ طاقتور ہے دراصل، اور اس کی ماننا ہے۔ تو یہ ان کا رویہ تھا قوم عاد کا، اور یہی رویہ آج ہمارا ہے۔ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ، اور وہ ہماری آیات سے دیدہ دانستہ انکار کی روش انہوں نے اختیار کر لی۔ کس نے؟ قوم عاد نے۔ کس نے؟ آج کے مسلمان۔ یجحدون، جہد، دیدہ دانستہ انکار۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ٹھیک ہے، پھر میں نے ان پہ عذاب بھجوا دیا۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحِسَاتٍ لِنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ دنیا کی زندگی، یہ میں نے آپ کو کہا ہے
کہ اگر رب کے حکم سے آپ نے منہ موڑ لیا تو دنیا میں آپ عذاب میں ہوں گے۔ وہ اب بیوی سمجھتی ہے میرے شوہر نے میری زندگی عذاب کر دیا، عذاب بنا دیا۔ شوہر یہ سمجھتا ہے بیوی نے میری زندگی، تو یہ دراصل شوہر بیوی کا مسئلہ نہیں ہے۔ اصل میں تو اگر اللہ کو آپ نے بڑا نہ کیا تو آپ معذب ہوں گے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یہ بات ذرا نوٹ کر لیں۔ اور یہ تو دنیا کا عذاب ہے کہ آپ ایک بدحال زندگی گزاریں گے۔ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَىٰ وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ۔ آخرت کا عذاب تو بہت بڑا ہے اور ان کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی۔ تو دیکھیں، اپنے اوپر رحم کریں، رویہ سمجھیں، جس رویے میں سکون ہو وہ رویہ اپنائیں۔ سکون ہے اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکانے میں، اللہ کو بڑا کرنے میں، اس میں سکون ہے۔ لیکن اگر آپ اپنے آپ کو بڑا تصور کرتے ہیں تو آپ سکون سے نہیں رہ سکیں گے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ إِذْ جَاءَتْهُمُ الرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ قَالُوا لَوْ شَاءَ رَبُّنَا لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً وَإِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحِسَاتٍ لِنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَىٰ وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ۔ پھر اگر یہ منہ پھیر لیں تو کہہ دو کہ میں تم کو ایسی چنگھاڑ کے عذاب سے آگاہ کرتا ہوں جیسے عاد اور سمود پر چنگھاڑ کا عذاب آیا تھا۔ اذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون۔ جب ان کے پاس پیغمبر ان کے آگے اور پیچھے سے آئے کہ خدا کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، کہنے لگے کہ اگر ہمارا پروردگار چاہتا تو فرشتے اتار دیتا، سو جو تم دے کر بھیجے گئے ہو ہم اس کو نہیں مانتے۔ فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ۔ جو عاد تھے وہ ناحق ملک میں غرور کرنے لگے اور کہنے لگے کہ ہم سے بڑھ کر قوت میں کون ہے؟ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ خدا جس نے ان کو پیدا کیا وہ ان سے قوت میں بہت بڑھ کر ہے، اور وہ ہماری آیتوں سے انکار کرتے رہے۔
فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون۔ تو ہم نے بھی ان پر نحوست کے دنوں میں زور کی ہوا چلائی تاکہ ان کو دنیا کی زندگی میں ذلت کے عذاب کا مزہ چکھا دیں، اور آخرت کا عذاب تو بہت ہی ذلیل کرنے والا ہے، اور اس روز ان کو مدد بھی نہ ملے گی۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔